السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اردو بے کے کام میں یونٹ نمبر 23 دلچسپ کہانیاں کے عنوان کے تحت کہانی نمبر 1 بابر کی دلیری کا مطالعہ کیا تھا۔ آج ہم اپنی کہانی نمبر 2 تین دوست اور سونے کی اینٹ کا مطالعہ کریں گے۔ یہ کہانی تین دوستوں کے بارے میں ہے جو کام کی تلاش میں سفر پر نکلے اور اس کے بعد راستے میں ایک جنگل سے گزرے تو وہاں انہیں ایک چمکتی ہوئی چیز نظر آئی۔ وہ چمکتی ہوئی چیز سونے کی اینٹ تھی۔ پہلے تو ان تینوں دوستوں نے یہ مشورہ کیا کہ وہ آپس میں اس اینٹ کو اس کے حصہ کر لیں گے، اس کو آپس میں بانٹ لیں گے اور اس طرح سے اپنی زندگی گزار لیں گے اچھے طریقے سے اس سے ملنے والے پیسوں سے۔ لیکن بعد میں لالچ کی وجہ سے ان کے دل میں جو لالچ آیا اس نے کس طرح سے ان کی دوستی کو نقصان پہنچا اور کس طرح تینوں موت کا شکار ہوئے وہ اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے ذریعے یہ اخلاقی سبق دیا گیا ہے کہ لالچ بری بلا ہے۔ آئیے کہانی کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کسی شہر میں تین دوست رہتے تھے۔ ان کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی۔ وہ مل کر کاروبار کرتے تھے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ بدقسمتی سے ان کا کاروبار تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا اور وہ تنگ دستی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ تنگ دستی کی یعنی غربت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہمیں کسی دوسرے شہر میں جا کر قسمت آزمانی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے کچھ پیسے اور ضروری سامان ہمراہ ساتھ لیا اور سفر پر روانہ ہو گئے۔ راستے میں جب وہ ایک جنگل میں سے گزر رہے تھے تو ان کی نظر ایک چمکتی ہوئی چیز پر پڑی۔ انہوں نے قریب جا کر دیکھا تو یہ سونے کی اینٹ تھی۔ سونا دیکھ کر ان کی باچھیں کھل گئیں یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ انہوں نے سوچا کہ ہماری بگڑی ہوئی قسمت بن گئی، بگڑی ہوئی یعنی خراب۔ اب ہم اس اینٹ کو 3 برابر حصوں میں بانٹ لیں گے۔ اس دوران میں انہیں بھوک نے ستایا، تنگ کیا۔ انہوں نے اپنے ایک ساتھی کو پیسے دے کر قریبی شہر میں بھیجا کہ کھانے کا سامان لے آئے۔ جب وہ شہر کے لیے روانہ ہوا تو باقی 2 دوستوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اپنے تیسرے ساتھی کا واپسی پر قصہ تمام کر دیں یعنی اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیں تاکہ ہم اس اینٹ کے 2 برابر حصے کر لیں۔ لالچ نے انہیں اندھا کر دیا، یعنی کہ وہ اتنے لالچ میں ڈوب گئے اس اینٹ کو دیکھ کر۔ اس اینٹ نے اس قدر ان کا ایمان خراب کیا کہ وہ اپنے عزیز دوست کو مارنے پر تیار ہو گئے اور انہوں نے اپنے ساتھی کو قتل کرنے کی سازش کر لی۔ تیسرے دوست نے شہر پہنچ کر پہلے تو خوب پیٹ بھر کر عمدہ کھانا کھایا، عمدہ یعنی بہترین، اور پھر اپنے 2 ساتھیوں کے لیے جو کھانا خریدا اس میں زہر ملا دیا تاکہ کھانا کھا کر وہ دونوں مر جائیں اور وہ اکیلا اس اینٹ کا مالک بن جائے۔ اب یہاں پر بتایا گیا کہ کس طرح سے ان کی بدنیتی کا، لالچ کا اللہ نے صلہ اسی وقت کیا دیا کہ ان کے تیسرا دوست جو تھا ان کا، اس کے دل میں بھی لالچ پیدا ہو گیا اور اس نے بھی ان دونوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس نے اپنے 2 ساتھیوں کے لیے جو کھانا خریدا اس میں زہر ملا دیا تاکہ کھانا کھا کر وہ دونوں مر جائیں اور وہ اکیلا اس اینٹ کا مالک بن جائے۔ جب وہ کھانا لے کر جنگل میں واپس پہنچا تو اس کے دونوں ساتھی بہت ناراض ہوئے کہ تم نے اتنی دیر کیوں کر دی۔ یہ کہہ کر انہوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اسے مار ڈالا۔ اپنے ساتھی کو قتل کرنے کے بعد اطمینان سے کھانا کھانے بیٹھے۔ انہیں کیا خبر تھی، انہیں کیا معلوم تھا کہ موت ان کے سر پر بھی منڈلا رہی ہے، یعنی کہ وہ بھی جلد ہی مرنے والے ہیں۔ چنانچہ وہ زہریلا کھانا کھاتے ہی وہیں ڈھیر ہو گئے، یعنی گر گئے، ہلاک ہو گئے، اور سونے کی اینٹ وہیں دھری کی دھری رہ گئی۔ اس طرح تینوں کو لالچ کی سزا مل گئی اور اخلاقی سبق اس کا لالچ بری بلا ہے۔ یہ تھی ہماری کہانی نمبر 2 تین دوست اور سونے کی اینٹ۔ یہ آپ نے اچھی طرح سے وہ یاد کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔